کہ آپ نے کہا ہٹے کٹے بندے ہوتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے، تو یہ بھی میں سوال شامل کر لیتا ہوں کہ روزہ کی جو کہہ لیں کہ اثر جو ہے، یا ایسا کہہ لیں کہ روزہ کی انسانی زندگی میں اہمیت کیا ہے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ بندہ کمزور ہو جاتا ہے یا فٹنس مزید اچھی ہو جاتی ہے، یا کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے یا ٹھیک ہو جاتی ہے؟ لیکن جو آپ نے بات بتائی حضرت آدم علیہ السلام کی، وہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ صاحب بھائی دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو شوق سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. روزے کو شوق سے رکھنا چاہیے، اگرچہ اس کا روحانی اور جسمانی دونوں طرف سے فائدہ ہے. ماشاءاللہ. میں پہلے اس کا روحانی ایک فائدہ ذکر کروں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر شہوت غالب آ جائے اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا وہ نکاح کرے، تو اگر وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ روزے رکھے. جی ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بے شک. اب نکاح اور روزے کا آپس میں کیا کمبینیشن ہے؟ جی جی. دونوں جو ہیں وہ شہوت کو مارتے ہیں. اللہ اکبر. اور شہوت سے شیطان جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. شہوت صرف یوں کہہ لیجئے کہ جنسی تلذذ ہی نہیں، شہوت سے انسان جو ہے وہ برائیوں میں آ جاتا ہے. شراب نوشی، نشہ، تکبر، غرور، حسد، یہ ساری شہوات ہی ہیں. جی جی. تو پھر جب وہ روزہ نکاح کر لیتا ہے تو یہ شہوتیں تو ختم ہو جاتی. تو پھر فرمایا النکاح نصف الایمان، تو پھر اس کا نکاح جو نصف ایمان بن جاتا ہے. اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اس کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ سمجھ لے روحانی طور پر وہ شیطانیت سے باز آ جاتا ہے. یہ روحانی طور. اور جسمانی طور پر اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور جسمانی طور پر نبی پاک فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. جس طرح پیسوں کی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جسم بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اسی طرح روزے رکھنے سے بندے کا جسم جو ہوتا ہے، اب دیکھ لیں لوگ ہزاروں روپے لگاتے ہیں ڈائٹ پہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو رمضان ڈائٹ پلان بنایا جی، ڈاکٹر کا کام مان لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ تو فریق ہے. تو اس کا روحانی بھی فائدہ ہے اور جسمانی بھی فائدہ ہے. اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں ہوں. بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. ایسے ہی ہے. تو پھر اس میں سوال ہوتا ہے کہ دوسری چیزوں کی جزا کون دیتا ہے؟ نماز کی کون دیتا ہے؟ حج کی کون دیتا ہے؟ زکوٰۃ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو پتہ چلا اس کا مفہوم یہ نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ خالصتاً میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں. تو اور ساری زندگی کے جو مقصد ہیں وہ مقصد تو باری تعالیٰ کا قرب و عنایت ہی ہے. بے شک. تو جب وہ روزے سے مل جائے تو اور کیا چاہیے. کیا بات ہے. واہ واہ.